الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک تو یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ درود شریف کثرت سے پڑھیں گے. دوسری یہ نیت کر لیجئے کہ ہمیں جو سنتیں معلوم ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور تیسری نیت یہ کریے کہ انشاءاللہ ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے اور سنیں گے اور سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے اور صحیح معنوں میں عاشق رسول بننے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول کے کیا کہنے، کسی عاشق رسول نے کیا خوب شعر ارشاد فرمایا: اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ. ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا، اسی کا ہے جینا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. قوت عشق سے ہر پست کو بھالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 پارٹ مکمل ہو چکے. آج کی مجلس میں 8واں پارٹ ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے. اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، عزت. نبی علیہ السلام اپنی قوم میں اس طرح جوان ہوئے کہ مروت میں ان سے افضل، اخلاق میں ان سے احسن، میل جول میں ان سے اکرم، رفاقت میں ان سے اچھے،
حلم میں ان سے اعظم، امانت دیانت میں ان سے اصدق اور کوئی نہ تھا۔ آپ فحش اور بری بات کہنے سے بالکل پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسی حالت میں نہ دیکھا گیا کہ آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قوم صادق اور امین کہتی تھی۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ میں نصب کروں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ کل جو شخص اب ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گا وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کی شان کہ سب سے پہلے ان کی نظر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور چاروں کونے چار مختلف سرداروں کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور فرمایا کہ آپ اسے حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ کے پاس لے چلے۔ جب اس کی جگہ پر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانش مندی کے ساتھ خود حجر اسود کو اٹھا کر اسے نصب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نور اور حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف جو بھی دیکھتا تھا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ ان کو یہودیوں نے کہا آپ ہماری طرف سے جا کر یہ سوال پوچھیں۔ چنانچہ وہ بارگاہ نبوی میں سوال پوچھنے کے لیے آئے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو سوال پوچھنے کی بجائے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ جب یہودیوں کو پتا چلا تو وہ انہیں کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں چن کر بھیجا تھا، لیکن تم نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ہماری ناک کٹوا دی۔ تم نے یہ کیا کیا کہ تم بھی ان کے ماننے اور چاہنے والے بن گئے؟ جواب میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا ذرا اس چہرے کا دیدار تو کرو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا ورنہ آدمی دیکھنے کی تاب نہ لا سکتے۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما ہے، اس رات 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چنانچہ جب نیچے دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا، اور جب اوپر دیکھتا تو مجھے آسمان کا چاند نظر آتا۔ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، کبھی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا، اور پھر سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اے آسمان کے چاند، تو بڑا خوبصورت صحیح، تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا کے چہرے انور پر ہے، وہ حسن و جمال تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے عاشق تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رات کو اپنے گھر اٹھتے تو ان کی طبیعت اداس ہوتی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو دل چاہتا۔ چنانچہ وہ گھر سے آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب کئی گھنٹوں تک اس لیے انتظار میں کھڑے رہتے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے اور ہم اپنے دن کی ابتدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بڑی دور سے آ کر حاضر ہوتے تھے۔ وہ جب بھی آتے تو کچھ دیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتے، آپ کا کچھ کلام سنتے اور چلے جاتے۔ مدتوں تک انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی کلام نہ کیا اور کوئی بات بھی نہ پوچھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات پوچھتے ہیں، لیکن آپ آتے ہیں اور محفل میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے کہ جب اپنے گھر سے آتا ہوں تو فقط آپ کے دیدار کی نیت سے آتا ہوں، اور یہاں حاضر ہو کر آپ کے پر انوار چہرے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے واپس چلا جاتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو دنیا میں جس سے محبت ہوگی وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دیں گے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی خوشی اس حدیث پاک سے ہوئی، اتنی خوشی مجھے کبھی کسی اور خبر سے نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زلیخا تیری سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اگر وہ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین ناز کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھتی۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی وہ حیا نہیں دیکھی جو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں دیکھا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو
نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت تھی. انہوں نے اپنے آقا اور سردار کی شان میں اشعار کہے. دیکھیں کہ بیوی اپنے سرتاج کی محبت میں سرشار ہو کر کیسے شعر کہہ رہی ہے. فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. آسمان کا بھی ایک سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی ایسی تعریف کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر خوبصورت چہرہ کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی عورت نے کوئی بچہ جنا نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. آپ اس طرح عیبوں سے پاک ہو کر دنیا میں پیدا ہوئے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن و جمال دے کر پیدا فرما دیا. امام بومیری رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور اور معروف قصیدے بردہ شریف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صورت و سیرت میں عالی مرتبہ پر فائز ہیں. ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا دیا ہے. منزہ عن شریک فی محاسن. پوری دنیا میں ان کے محاسن کا کوئی شریک نہیں ہے. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. حسن و جمال میں اس کا جوہر ایسا فرد کل ہے جو تقسیم ہی نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی علیہ السلام جمادات کے بھی محبوب. چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام محبوب کل جہاں ہیں، اس لیے وہ جمادات کے بھی محبوب ہیں، نباتات کے بھی محبوب ہیں، حیوانات کے بھی محبوب ہیں، انسانوں کے بھی محبوب ہیں، بلکہ سب کے محبوب ہیں. جمادات کے محبوب کیسے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے. ایک کا نام متکلم اور دوسرے کا نام متقی تھا. ایک کو متکلم اس لیے کہتے تھے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملنے تشریف لاتے اور وہ پتھر آپ کو دیکھتا تو فوراً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کا نام متکلم رکھا تھا. اور دوسرا وہ پتھر تھا جسے تکیے کے طور پر استعمال کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، اس کا نام متقی تھا. ہمارے نبی علیہ السلام نباتات کے بھی محبوب. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نباتات کے بھی محبوب تھے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم خود دیکھتے تھے کہ کتنی جگہوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھڑے ہوتے اور درخت آ کر
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب تمیم داری رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ممبر بنا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر تشریف فرما ہوا کریں اور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تو ہم نے بچے کی طرح رونے کی آواز سنی۔ ہم حیران ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور جس کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اس کے قریب آئے اور آپ نے اس پر ہاتھ رکھا۔ وہ کھجور کا تنا اس لیے رو رہا تھا کہ آقا اب ممبر بن گیا ہے اور آپ اس پر جلوہ افروز ہوا کریں گے اور مجھے اب آپ کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ علماء نے لکھا چونکہ اس تنے کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو گئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تنے نے محبت میں آنسو بہائے، تنے نے محبت میں آنسو بہائے، یوں جنت میں پایا مقام اللہ اللہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام حیوانات کے بھی محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی محبوب تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمی جمار فرمائی تو اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی تھی۔ چنانچہ قربانی کرنے کے لیے اونٹ لائے گئے۔ وہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر اونٹ چاہتا تھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ذبح کرنا ہے تو سب سے پہلے میرے گلے پر آپ کے مبارک ہاتھوں سے چھری چل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا ہے۔ جب ہرنی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ اس پہاڑ کے دامن میں ہے، اب اسے دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو فرمایا، اس نے دل میں سوچا کہ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، خلاصہ یہ کہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہرنی دودھ پلا کر پھر اس یہودی کے پاس واپس آ گئی۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام انسانوں کے بھی محبوب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کے بھی محبوب۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین کی جماعت تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب دیدار کرتے تھے تو ان کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں اتنے زخمی تھے کہ غشی طاری ہونے کو تھی۔ اتنے میں ان کے پاس ایک صحابی پہنچے۔ انہوں نے زخمی سے پوچھا، الک حاجہ، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کس چیز کی؟
کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آخری وقت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر لوں. چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل پڑے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے. انہوں نے اس صحابی کو نیچے کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں. اس صحابی نے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تو آنکھیں کھولی اور نبی علیہ السلام کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی اور پھر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. ایک شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا. وہ کہتے ہیں وہ صحابی گویا یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اے آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کی تمنا. ایک صحابی حبشہ کے رہنے والے تھے. ان کے بال گنگر یالے تھے. وہ جب بھی نہاتے تو بعد میں اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے. چونکہ ان کے بال سخت تھے اس لیے ان کی مانگ درمیان سے نہیں نکلتی تھی. انہیں روزانہ یہ افسوس ہوتا کہ میری مانگ کیوں نہیں نکلتی. ان کو اپنا سر اچھا نہ لگتا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ میرے آقا تو مانگ نکالتے ہیں اور میرے بالوں میں تو مانگ ہی نہیں نکلتی. ان کے دل میں بڑی مدت تک یہ حسرت اور تمنا رہی. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک مرتبہ انہوں نے لوہے کی سلاخ اٹھائی. ایک مرتبہ انہوں نے لوہے کی سلاخ اٹھائی اور اسے آگ کے اندر اچھی طرح گرم کیا اور پھر اسے اپنے سر کے درمیان میں پھیر کے ایک لکیر بنا دی. اب جب گرم گرم سلاخ لگی تو سر کی جلد چمڑی جو تھی وہ جل گئی. لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی جو بیچ میں مانگ کی جگہ پہ انہوں نے رکھا تو چمڑی کا اتنا حصہ جل گیا. لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ تکلیف تو خلاصہ یہ کہ میں بھول جاؤں گا، زخم بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس جگہ کے جلنے کی وجہ سے وہاں بال نہیں رہیں گے. چنانچہ آئندہ جب بھی میں اپنے سر کو دیکھوں گا تو مجھے اپنا سر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کی مانند نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ واقعہ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز واقعات اس کتاب میں صفحہ نمبر 137 پر لکھا ہوا ہے. ہم بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی نقل اتارے. کم سے کم ہم اللہ سے کہہ تو سکے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں. جتنی سنتیں معلوم ہیں عمل کرنا شروع کر دیجئے، گناہوں سے بچنا شروع کر دیجئے. جتنی سنتیں نہیں معلوم اس کو سیکھنا شروع کر دیجئے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کو پڑھنے کی، سیرت کو سننے کی، سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے. آج کی مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. کہنے سننے میں، پڑھنے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے
معاف فرمائیں. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. رات کی مجلس انشاءاللہ 10 بجے شروع ہوگی اور کل دوپہر میں انشاءاللہ 3:30 بجے مجلس شروع ہوگی. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.